اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم سی رحمان اینڈ دس از دا ماسٹر اکیڈمی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وربلس اور پارٹس آف اسپیچ کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ وربلس کی طرف چلیں گے۔ وربلس کیا ہوتے ہیں؟ وربلز آر فارمز آف دا وربس دیٹ آر یوز ایز ناؤن۔ یہ ایک شکل ہوتے ہیں جی ورب کی جن کو ہم ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایڈجیکٹیو کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ایڈورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سینٹینس کے اندر، تو ان کو وربل کہیں گے۔ اگزامپل لیتے ہیں اور اس سے بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی اگزامپل ہے دا سنگنگ ڈال از ایکسپینسو۔ اب اس میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم سی رحمان اینڈ دس از دا ماسٹر اکیڈمی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وربلس اور پارٹس آف اسپیچ کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ وربلس کی طرف چلیں گے۔ وربلس کیا ہوتے ہیں؟ وربلز آر فارمز آف دا وربس دیٹ آر یوز ایز ناؤن۔ یہ ایک شکل ہوتے ہیں جی ورب کی جن کو ہم ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایڈجیکٹیو کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ایڈورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سینٹینس کے اندر، تو ان کو وربل کہیں گے۔ اگزامپل لیتے ہیں اور اس سے بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پہلی اگزامپل ہے دا سنگنگ ڈال از ایکسپینسو۔ اب اس میں دیکھیں کہ وربل جو ہے وہ سنگنگ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، اور اس کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کس طرح سے ورب کو ہم نے یوز کیا ہے یہاں۔ ان دس سینٹینس دا ورڈ سنگنگ از ڈسکرائبنگ دا کوالٹی آف ڈالس۔ ڈال ہمیں پتہ ناؤن ہے اور سنگنگ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، اور اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے سنگنگ ناؤن کو۔ We can say that the word singing, which is present participle form of the verb, is used as a adjective۔ تو یہاں singing جو ہے، sing ہمیں پتہ ہے verb ہوتا ہے، اس سے ہم نے verbal بنایا singing اور اس کو sentence میں یوز کیا۔ تو یہ جیسا کہ ہم نے اوپر بات کی ہے، ناؤن کے طور پر verb کو، ایڈجیکٹیو کے طور پر، ایڈورب کے طور پر، کسی ایک کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہ سنگنگ جو ہے وربل ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، دا ایکسائٹیڈ پلیئر شاؤٹڈ۔ یہاں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ شاؤٹڈ جو ہے اور ایکسائٹیڈ جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں۔ In this sentence the word excited which is past participle، اوپر present participle تھا، یہاں past participle ہے۔ present participle اور past participle کی بھی آج بات کریں گے ڈیٹیل سے اینڈ کے اوپر۔ تو یہ past participle form of the verb is describing the noun player۔ player جو noun ہے وہاں اس کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے۔ کس کو جی؟ پلیئر کو۔ کون سا ورڈ؟ ایکسائٹیڈ، جو کہ پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ سو اٹ از آلسو یوز ایز ایڈجیکٹیو ان دا سینٹینس۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے ہمیشہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے یا کوالیفائی کرتا ہے۔ اوپر والے سینٹینس میں بھی ہم نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا۔ تو یہاں جو ہے پاسٹ پارٹیسپل ایکسائٹیڈ اور ایز اے ایڈجیکٹیو یوز کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا یہ وربل ہے۔ وربل ورب کی شکل ہوتی ہے جن کو ہم ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایکسائٹیڈ جو ہے یہ وربل ہے۔
پھر ہم بات کریں گے تیسری ایگزامپل کی. دا بوائے لوز کلائمبنگ. اس میں دیکھتے ہیں ان دس سینٹینس دا ورڈ کلائمبنگ از یوز ایز آبجیکٹ آف دا ورب لو. اچھا لو جو ہے اس کا آبجیکٹ جو ہے کلائمبنگ ہے. لو جو ہے بوائے لوز یہ ورب ہے مین ورب اور کلائمبنگ جو ہے یہ اس کا آبجیکٹیو ہے. تو اب بات کیا بنی سو اٹ از ان دا پلیس آف آ ناؤن. یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ یا آبجیکٹ کسی بھی سینٹینس کا ہم ناؤن یا پروناؤن یوز کر کے بناتے ہیں. اگر یہ ورب کا آبجیکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آبجیکٹیو جو ہے یہ ناؤن ہے. سو اٹ از ان دا پلیس آف ناؤن although in form it is present participle. present participle تو ہے climbing ing فارم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے یہ لفظ جو ہے اس کو بھی اس کا ورب کا آبجیکٹیو ہے. تو اس میں تھوڑی سی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یعنی کلائمبنگ. اور دوسرے لفظوں میں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. پریزنٹ پارٹیسپل ہمیں پتہ ہے کہ آئی این جی فارم ہوتی ہے ورب کی. تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل بھی ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو یہ وربل فارم ہے ورب کی. ورب کیا ہوگا کلائم. اس سے کلائمبنگ نکلا ہے. آگے چلیں نوٹ میں دیکھ لیتے ہیں. پریزنٹ پارٹیسپل یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن اس کا ورب کا آبجیکٹیو ہے. تو اس میں تھوڑی سی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یعنی کلائمبنگ. اور دوسرے لفظوں میں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. پریزنٹ پارٹیسپل ہمیں پتہ ہے کہ آئی این جی فارم ہوتی ہے ورب کی. تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل بھی ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو یہ وربل فارم ہے ورب کی. ورب کیا ہوگا کلائم. اس سے کلائمبنگ نکلا ہے. آگے چلیں نوٹ میں دیکھ لیتے ہیں. پریزنٹ پارٹیسپل یوزڈ ان دا پلیس آف ناؤن از نیمڈ جیرن. اچھا اب ایک نئی بات سامنے آ گئی کہ یہ جو کلائمبنگ ہے یہ جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے. جیرنڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر پریزنٹ پارٹیسپل کو ہم یوز کریں ان دا پلیس آف ناؤن ناؤن کی جگہ پہ اس کو استعمال کریں جیسے کلائمبنگ ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور لو کا آبجیکٹیو ہے تو اس طرح یہ کہلائے گا جیرنڈ. نیکسٹ پہ چلتے ہیں جی. نیکسٹ کیا ہے ایگزامپل ٹو ایئر از ہیومن. ہیومن بھی کہتے ہیں. اولڈ انگلش میں ہم ہیومن بولتے تھے لیکن ہیومن ہے اس کی صحیح پروننسیشن. ٹو ایئر از ہیومن مطلب اس میں ٹو ایئر جو ہے یہ انفینیٹیو یوز کیا گیا ہے اور یہ وہ جو ہے کسی بھی اس سینٹینس کا یہ سبجیکٹ کے طور پر یوز کیا گیا ہے. ان دس سینٹینس ٹو ایئر وچ از انفینیٹیو اٹ از یوزڈ ایز دا سبجیکٹ آف دا سینٹینس. یہاں دیکھیں سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے. سبجیکٹ میں نے بات کی تھی یہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے. تو پھر ہمیں واضح یہ ہوا کہ ٹو ایئر کیا ہوا وی نو دیٹ دا پلیس آف سبجیکٹ از دا دیٹ آف اے ناؤن یعنی کہ ایز اے ناؤن استعمال کیا گیا ہے اس کو ٹو ایئر کو. یہ انفینیٹیو بھی ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ یہ وربل ہے. یہ دوسرا نام ہے اس کا. فار ایگزامپل ہم آگے جو بات کریں گے انفینیٹیو کی پاسٹ پارٹیسپل پریزنٹ پارٹیسپل جیرنڈ کی تو اس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وربلس ہیں. ان تین قسم کے وربلس ہیں. یہاں انفینیٹیو تھا اوپر جیرنڈ تھا اس سے پہلے پاسٹ پارٹیسپل یا پریزنٹ پارٹیسپل ایگزامپل ہم نے یوز کیا. تو نوٹ میں ہم دیکھیں گے
تو میرا خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی ٹو ایئر از ہیومن. انفینیٹیو تو ہے لیکن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اور پھر سبجیکٹ بھی ہے. اور آخر میں ہم کہیں گے یہ وربل ہے. وربل کون سا ہے؟ انفینیٹیو ٹو ایئر. انفینیٹیو ہمیں پتہ ہے کہ جس کے ساتھ ورب کے ساتھ اگر ٹو لگا دیں تو وہ انفینیٹیو بن جاتا ہے. اس کو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں نوٹ میں. For the above mentioned examples, we can see verbs also works as a noun, adjective and adverbs. یہ ہم بات کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. In that case, they are called non-finite verbs. Non-finite verb. اس کا ایک لیکچر پیچھے ہو چکا ہے. Non-finite اور finite کون سے verb ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جی جو فائنائٹ ہیں ان میں ہیلپنگ ورب یوز نہیں کیا جاتا. ورب کی فرسٹ فارم اور سیکنڈ فارم یوز کی جاتی ہے. اور جو نان فائنائٹ ہیں ان میں ہیلپنگ ورب یوز کیا جاتا ہے مین ورب کے ساتھ. تو یہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک وربل کیے ہیں تو یہ ہیلپنگ ورب لے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. دیر آر 3 kinds of verbals. وربلس کی 3 کائنڈ ہیں. ہم ان کا یوز پہلے کر چکے ہیں. اب ان کی ڈیفینیشنس کو دیکھتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. جیرنٹ، انفینیٹیو اور پارٹیسپلس. یہ 3 کائنڈس ہیں جی وربل کی. پہلے ہم ڈسکس کریں گے دا جیرنٹس. جیرنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ وربل ناؤن یعنی کہ ورب کی بگڑی ہوئی شکل یا ورب کی ایسی شکل جو ناؤن کے طور پر استعمال ہو وہ جیرنٹ کہلاتی ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف بڑھیں گے. جیرنٹ از دا ing فارم. ing ٹھیک ہے جی. یہ ing فارم آف ورب یوز ایز اے ناؤن. ایگزامپل سے اور بات واضح ہو جائے گی. ing فارم ہوتی ہے ورب کی جو ناؤن کے طور پر یوز کی جاتی ہے. اس کو ہم جیرنٹ کہتے ہیں. اسموکنگ از اے بیڈ ہیبٹ. دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اسٹاپ میکنگ اے نوائز. دا لٹل گرل لرنڈ ریڈنگ. اس میں اسموکنگ، میکنگ اور ریڈنگ 3 ورڈ جیرنٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ہم دیکھیں اگر غور کریں تو اسموکنگ سبجیکٹ کے طور پہ ہے، نوائز آبجیکٹ کے طور پہ ہے اور ریڈنگ بھی آبجیکٹ کے طور پہ. ہمیں پتہ ہے کہ ناؤن سبجیکٹ ہوتا ہے اور کسی بھی سینٹینس کا یا کسی بھی سینٹینس کا آبجیکٹ ہوتا ہے. انفینیٹیوس کیا ہوتے ہیں جی؟ انفینیٹیوس از نان فائنائٹ وربس فارم. ورب فارم consisting of 2 plus first form of the verb. مراد یہ ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹو لگا دیتے ہیں، وہ انفینیٹیو بن جاتا ہے. تو اٹ از یوز ایز اے ناؤن اینڈ ایڈجیکٹیو اور ایڈورب. اوپر تو ہم نے دیکھا جیرنٹ جو ہے صرف ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن انفینیٹ جو ہے انفینیٹیو جو ہے اس کو ہم ناؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں سینٹینس کے اندر، ایڈجیکٹیو بھی اور ایڈورب بھی. 3 ایگزامپلس میں نے لکھے ہیں. اس میں بتایا یہی ہے کس طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ناؤن کے طور پر، ایڈجیکٹیو کے طور پر اور ایڈورب کے طور پر. ہی وانٹس ٹو لیو یہاں ناؤن کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹو لیو آبجیکٹ ہے. دوسری طرف دیکھیں. ہی ہیز فیو بکس ٹو ریڈ. بکس جو ہے ناؤن ہے، اس کو کوالیفائی کر رہا ہے ٹو ریڈ، تو یہ ایڈجیکٹیو ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی انفینیٹیو ہے، اوپر ہم نے ناؤن کے طور پر استعمال کیا ہے. تیسری ایگزامپل میں دے کم ٹو ہیلپ اس، یہ ایڈورب. کم کو کیا چیز ڈسکرائب کر رہی ہے؟ ٹو ہیلپ یعنی کہ انفینیٹیو. تو ان ساری ایگزامپل سے واضح ہوگی بات کہ انفینیٹیو کیا ہے اور اس کا استعمال کس طرح سے ہم کرتے ہیں. آگے چلیں. دا پارٹیسپل وربل ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جی. پارٹیسپل یہ اور سب سے پہلے جیرنٹ ناؤن تھا، ناؤن وربل ناؤن تھا.
دوسرے پہ انفینیٹو تھا، وہ تینوں طور پہ استعمال ہوتا ہے، ناؤن بھی، ایڈجیکٹو بھی اور ورب بھی۔ پارٹیسپل جو ہے وہ وربل ایڈجیکٹو ہے۔ اس کی ڈیفینیشن، دا پارٹیسپل از نان فائنائٹ ورب فارم۔ دیر آر ٹو کائنڈز آف پارٹیسپل، دو طرح کے ہوتے ہیں پارٹیسپل، ٹھیک ہے جی۔ پریزنٹ پارٹیسپل کی بات کریں گے، دوسرا پاسٹ پارٹیسپل ہے۔ اٹ از دا ing فارم آف ورب یوزڈ ایز این مین ورب، فائنائٹ ورب ان کنٹینیوس ٹینس اونلی۔ اس کی سب سے بڑی بات ہے یہ کنٹینیوس سینٹینسز میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کنٹینیوس جتنے بھی ان میں ہیلپنگ ورب مسٹ استعمال ہوتا ہے، اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگا ہوتا ہے۔ سمپلی سمے ing فارم جو ہے وہ اگر ہیلپنگ ورب کے ساتھ آ رہی ہو تو وہ پریزنٹ پارٹیسپل کہلائے گی۔ دین ایگزامپلس دیکھیں گے اس کی پریزنٹ پارٹیسپل سے، اس سے بات اور بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ احمد از اسپیکنگ فرینچ، یہاں مین ورب کیا ہے جی؟ اسپیکنگ، ٹھیک ہے جی، اور یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، از ہیلپنگ ورب استعمال ہوا جیسے میں نے بتایا تھا۔ سیکنڈ ایگزامپل، دا فلم واز انٹرسٹنگ۔ انٹرسٹنگ جو ہے ایڈجیکٹیو کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، ہیلپنگ ورب بھی لگا ہوا ہے، سب سے بڑی نشانی۔ اور تھرڈ ایگزامپل، ہی اسٹاپ پینٹنگ۔ ہی اسٹاپ پینٹنگ، اس میں ایڈورب اسٹاپ جو ہے ورب ہے، اس کو کوالیفائی کیا کر رہا ہے یا ڈسکرائب کون سا ورڈ کر رہا ہے؟ پینٹنگ، تو یہ ایڈورب کے طور پر یہاں یوز ہوا ہے، اور ہے یہ کیا؟ یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے۔ تھرڈ نیکسٹ جو ہے جی ہمارا پاسٹ پارٹیسپل ہے، ای ڈی فارم ہوتی ہے ورب کی، اور ہیلپنگ ورب اس سے پہلے لگتا ہے ہیو، ہیز، ہیڈ وغیرہ۔ اس کو ایگزامپل سے سمجھیں گے، پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ از فارم آف ورب which is used as a main verb with some form of the verbs to be or to have as helping verbs۔ میں نے جیسے بتایا ہیلپنگ ورب اس میں بھی یوز کریں گے۔ یہ جتنے بھی پیسیوائز ہوتے ہیں سب میں پاسٹ پارٹیسپل لگتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ ایگزامپل ہے، دا لیٹر از ریٹن۔ ریٹن تھرڈ فارم بھی ہے، ہیلپنگ ورب لگا ہوا ہے، اور یہ مین ورب ہے۔ آگے ہے جی، ہیز اسپوکن انگلش از گڈ۔ یہاں ایڈجیکٹیو کے طور پر ہم نے یوز کیا ہے کس کو؟ پاسٹ پارٹیسپل کو۔ اسپوکن تھرڈ فارم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انگلش کو ڈسکرائب، انگلش ناؤن ہے، اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اس کا ہم آپ کو آنسر دے دیں گے۔ اللہ حافظ۔